جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ کل سر ایک پروٹیسٹ تھا لندن میں، اس پروٹیسٹ میں ہم نے حصہ لینے کے لیے گئے وہاں پہ جہاں پہ ہمیں جا سکتے ہیں جاتے ہیں۔ آئی ایس ایف نے یو کے نے یہ پروٹیسٹ ارینج کیا تھا، اور اس میں ہم جو لوگوں نے شرکت کی ان میں سے سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز کی طرف سے بھی کچھ دوست آئے ہوئے تھے۔ پھر ابابیل جو جس کا لانچ ہوا تھا اسپین میں، ان کی طرف سے بھی نمائندگی تھی، اور اس میں پی ٹی آئی کے کافی سارے لوگوں کی نمائندگی تھی۔ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے جو سابقہ عہدیداران تھے وہ نظر نہیں آئے، ان کے کچھ دوست اقارب جو تھے، لیکن وہ نظر آئے، لیکن تحریک انصاف کے جو سابقہ جو تنظیم تھی یو کے کی، وہ پچھلے 2-3 پروٹیسٹوں میں نظر نہیں آئی۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ ان کو خود جانتے ہوں گے، لیکن ہم تک جو خبریں سینہ بسینہ پہنچی، ماؤتھ ٹاکنگ کے وہ جو منہ کے ذریعے جو چیزیں پھیلتی ہیں وہ جو تھیں ان کے مطابق وہ ان کے کوئی ایشوز ہیں، کوئی ان کی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، جن کا ایمبیسی سے ان کا تعلق ہے، وہ وہاں پہ موجود آنا نہیں چاہتے۔ تو لیکن یہ کہ اوورآل جو ہے یہ مسلسل تیسرا دن ہے، اور اس کو بہت اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مسلسل 3 ہفتوں سے کبھی اس طرح یو کے میں کبھی نہیں ہوا، کبھی اس طرح دھرنا نہیں ہوا، کبھی اس طرح چیز نہیں۔ یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہمارے آنے والے دنوں میں جو نوجوان قیادت ہے اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میں خود ان جلسوں کا حصہ رہ چکا ہوں، انتظامیہ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، یہ بھی اپنا ایکسپیرینس ہے، لیکن میں اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو موبلائزیشن کرنی ہوتی ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور یہ ہماری بہت ساری جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے وہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس بڑے پیمانے پہ اس کو موبلائز کر سکے یا چیزیں چلا سکے۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، اب تک یہ نظر آیا، وہ 6 مہینے بعد 2 بسیں لے کے دور سے کہیں سے آئیں گے۔ بہرحال اس میں زیادہ بات نہیں کرتا، آگے چلتے ہیں ہم۔ تھوڑا سا اچھا پروٹیسٹ تھا، وہ ہو گیا۔ کل ایک اور چیز تھی جو ڈی جی ایس پہ کی پریس کانفرنس تھی، میں نے 15 منٹ دیکھ کے میں نے بند کر دی۔ میں نے کہا یار اس کا میں نے کیا کرنا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو لگا کہ وہ باتیں جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کام کیا ہوا ہے، تو اب ہم جو ہمارا دل کرے گا ہم کریں گے، پاکستان ہمارے ابا کا بن گیا ہے، ہمیں یہ حق حاصل ہو گیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کریں گے، ووٹ چوری کریں گے۔ لیکن بعد میں جس طرح خبریں آتی رہی ہیں، خبریں میں سن رہا ہوں، اور جس طرح کی باتیں پریس کانفرنسز جو ہیں میں جو ہوئی ہیں، ان سے جو چیزیں جو میں نے عکس کی ہیں وہ میں آج آپ کا ان کے اوپر ضرور ذکر کروں گا، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے سب سے جو اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک اس بات کا لنک، جس پریس کانفرنس کا جو لنک ہے وہ منیب فاروق صاحب کی ایک گفتگو سے لگتا ہے۔ منیب فاروق صاحب صحافی ہیں، اور اپنی نوعیت کے خاص قسم کے صحافی ہیں، وہ عسکری صحافی بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اب وہ اقبال عالم انہوں نے دیا، لیکن میں نے وہ اسکرین شاٹ پڑا، اس میں لکھتے ہیں کہ جو ہے نا فیصلے فیلڈ مارشل کریں گے، حکومت صرف مہر لگائے گی۔ یعنی ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ اب کھلم کھلا بتایا جا رہا ہے کہ ڈمی ہے، ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈمی ہے، ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈمی ہے، ہماری جو کیبنٹ ہے سرکاری وہ ڈمی ہے۔ فیصلے اسمبلی نہیں کرے گا، فیلڈ مارشل کرے گا، یہ فیصلے وہ کرے گا، بات وہ بتائے گا، عمل ان پہ حکومت کرے گی۔ یہ وہ مارشل لا ہے جس کی انہوں نے تصدیق کی۔ اس مارشل لا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ اس پریس کانفرنس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ترجیحات ان کی کیا ہیں، اس حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ اس حکومت کی ترجیحات یہ ہیں کہ ایمان مزاری ایک خاتون ہے، ایک بچی ہے، وکیل ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس کو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے کہ اس کی بات سے، اس کے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے سے یہ وہ امن امان کا خطرہ ہے پاکستان میں امن کا خطرہ ہے، اور اس سے چیزیں خراب ہونے کا اندیشہ ہے، وہ ایک دہشت گرد ہے۔ اس بچی کی تصویر لگا کے یہ گفتگو کی گئی، اور کورٹ میں چونکہ فیصلہ لگا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس سے لگتا ہے کہ جو منیب فاروق نے جو بات کی ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کریں گے، حکومت مہر لگائے گی، تو فیلڈ مارشل کی آپ کو ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے، فیلڈ مارشل صاحب جائیں گے کس طرف، ان کا دیکھنے کا انداز کیسا ہے، کیونکہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے فیلڈ مارشل کے ڈپارٹمنٹ کو، یا ان کے ادارے کو، ان کے کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس ادارے کے جو ریپرزینٹ کرنا ہے، جو ان کا ماؤتھ پیس ہے، جو ان کے لیے آواز پیدا کر، جو ان کی آواز ہے،
اس سے جو آوازیں نکلیں گی، جو باتیں نکلیں گی، وہ آپ کو بتائیں گی کہ حکومت ہماری کس ڈائریکشن پہ چلے گی اور حکومت آگے سے کرے گی کیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بالکل چھوڑ دینا چاہیے نواز شریف، پہلے بھی کوئی نہیں پوچھتا شہباز شریف کو، نواز شریف کو سارے عاصم منیر کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس بیان کے بعد تو اور بھی ختم ہے۔ لیکن جو ڈائریکشن جو سامنے آئی وہ بڑی خطرناک ہے، ڈائریکشن جس پہ اوپر یہ چل رہے ہیں وہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس ڈائریکشن کے مطابق اب یہ عدالتوں کے کھلم کھلا اثرات اور پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، کھلم کھلا لوگوں کی بہو بیٹیوں بہنوں کو یہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں کہ دنیا ساری میں ایک سٹینڈرڈ قانون ہے، ایک بندے نے چوری کی، اس کے اوپر لگا الزام، اس نے کی نہیں کی، اب یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کورٹ آف جسٹس میں۔ ایک بندہ دہشت گرد ہے، آپ نے اس کو پکڑا، اس کے خلاف اپنے ایویڈنس لا کے رکھنے عدالت میں، پھر عدالت نے اس ایویڈنس کے مطابق جو اپنے جو دیے ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اس بندے کو سزا ہونی ہے اور کڑی سے کڑی سزا ہونی ہے۔ لیکن یہ جو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، اس کو میں نے گولی مارنی ہے، یہ جو رویہ ہے یہ اینٹی پاکستان ہے، یہ پاکستان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، یہ ایٹیچیوڈ، یہ رویہ ہے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور یہ خطرے کا میں اظہار جو ہے اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ اس خطرے کی طرف ہمارا جو دھیان دلوانے والا ہے وہ ادارہ ہے جو صرف پاکستان کا دفاع کرنا ہے، یعنی پاکستان کو خطرات میں دھکیلنے والا جو ادارہ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور یہ ہے۔ اور ان کی تمام تر گفتگو جیتی ہوئی یہ تھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر حملے نہیں ہوتے، حالانکہ آپ کو پتا پاکستان تحریک انصاف کو وارننگ دی جاتی تھی۔ عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہوا تو کس نے اس کی انویسٹیگیشن کی؟ پرچہ تک درج نہیں ہونے دیا۔ یہ پرچے نہ درج ہونے والی جو پالیسی ہے اور کے پی کے اندر جو فوجی آپریشن کرنے کی تیاریاں ہیں، یہ اس پریس کانفرنس سے نکل کے سامنے آئے۔ پریس کانفرنس سے 2-3 چیزیں نکل گئی ہیں۔ نمبر 1 جو مجھے سمجھ لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنا ایکس رے دکھا کے مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہم بڑے بیمار ہیں، ہم بڑے جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے اوپر کوئی ترس کھایا جائے، یہ ان کا انداز ہے۔ یعنی ہم نے جو کام کیے ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد ہمارا جو حق بنتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو مار مور کے اندر کر دیں، جو لوگوں نے ہمارے ساتھ کیے وہ ہم نے آپ کے ساتھ کرنی ہے، غصہ تو ہٹتے کرنا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو انہوں نے ختم کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے اور اس کو مسلسل ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں رہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں، یہ پاکستان کی عوام کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان تحریک انصاف ایک چیز ہے۔ بہرحال اینی تیسرا یہ جی کہ فوجی آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ان کی گفتگو سے لگتا ہے یہ کے پی کے صوبے کو ٹیک اوور کریں گے، فوجی ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں یہ۔ اور کسی بھی صوبے کا فوجی ٹیک اوور کرنا ان حالات میں یا کسی بھی حالات میں کسی بھی حال میں یہ اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے خطرناک ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں مجھے سمجھ آئی ہیں کہ ان لوگوں نے ان 3 چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے اور کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ساتھ لے کے نہیں چلنا، پارلیمنٹ میں چیزیں نہیں رکھنی، وہاں پہ پولیس کا ادارہ اس کو پولیس کو بھی انہوں نے ساتھ لے کے نہیں چلنا، انہوں نے اپنی منمانی کرنی، فیصلے وہ ہوں گے جو عاصم منیر کرے گا، تو اب یقین کیجئے کہ اس ملک کا اب کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ یہ بیروت بن جائے گا، یہ شام بن جائے گا، یہ عراق بن جائے گا، یہ ملک اب ملک نہیں رہے گا۔ اس میں بدیانتی، بے ایمانی تو ہماری اپنی جو ہیں کوتاہیاں ہیں، ہمیں شاید انہی کی سزا مل رہی ہے، لیکن اس پریس کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑے ہی خطرناک، بڑے ہی گھنونے اور بڑے دور رس نتائج کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور منیر فاروق کا جو یہ کہنا ہے کہ فیصلے عاصم منیر کرے گا، حکومت صرف اسٹیمپ ہے، یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو آنے والے دنوں میں کوئی بہتری نہیں دیکھ رہا کسی بھی قسم کی۔ دیکھیں ہم لوگ آپ کے ساتھ ویلاگ کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی پراپرٹی ہے، میری خاص طور پہ میری کوئی پراپرٹی ہے، میرے کو ماں باپ وہاں پہ رہتے ہیں یا میرے کو بہن بھائی وہاں پہ رہتے ہیں، نتھنگ لائک دیٹ، کچھ ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہماری پرابلم یہ ہے، مجھے اس موقع پہ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ میرا جو اس سارے پروگرام میں آنا ہے یا اس ویلاگ کرنا یا اس طرف آنا، میرا دھیان کرنا، یہ ایک احساس ہے جو میرے اندر اللہ پاک نے پیدا کیا ہے کہ آپ نے ناانصافی کے خلاف بات کرنی ہے اور ہم کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس ہائی لائٹ کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں، میری انٹینشن یہ ہے اور میرے جیسے بے شمار لوگوں کی انٹینشن یہ ہے کہ جس طرح کی زندگی ہم یہاں پہ گزار رہے ہیں یہ پاکستان میں جا کے لوگ گزاریں، پاکستان میں ویسی زندگی گزاریں۔ اور جو وہاں سے جرنیل آتے ہیں اور یہاں کی بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں، واہ جی واہ، بڑا زبردست قانون ہے، بڑا ملک بنا، یہ کیسے بن گیا، یہ اس کی ترقی کیسے کر لی ہے، جس طرح انہوں نے ترقی کر لی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی، پاکستان والے بھی اس کو اڈاپٹ کریں اور ترقی کریں۔
ان چیزوں کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ان چیزوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بیچ میں اور یہ کام کرنے کے لیے آپ کو سول گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ان ترقیوں کے لیے آپ کو سول گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ان ترقیوں کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے جس میں آپ کی لوکل گورنمنٹس آ جائیں گی، پھر آپ کی اس کی پارلیمنٹ آ جائے گی، اس پر کچھ چیزیں. لیکن اگر یہ فیصلے بند کمروں میں ایک شخص بیٹھ کے کرے گا جس کا نام عاصم منیر ہے یا فیلڈ مارشل ہے یا جو بھی وہ ہے شخص ہے، تو پھر آپ یقین کیجئے، آپ لکھ لیجئے کہ یہاں پہ خواجہ صاحب نے کہا جی ہمارے جہاز بکنے اور ہمارے قرضے اتر جانے ہیں. چاہے وہ آپ کے نہ کبھی قرضے اتریں گے، نہ آپ کے ایک کا دو کا جہاز بکنے سے آپ کی کچھ چیزیں بہتری طرف جائیں گی، نہ اللہ تعالیٰ نے عاصم منیر کو کوئی 1000 سال کی زندگی دی ہوئی ہے، سوائے لعنتوں کے اب تک اس کو ملا نہیں عاصم منیر کو کچھ. اس نے کیا بہتری کرنی اس ملک کی؟ اس ملک کی بہتری کے لیے صرف ایک ہی چیز ہو رہی ہے، اور وہ ہے عوام کا اعتماد. بھوک ننگ کا حال یہ ہے کہ آج پنجابی کے ولاگ میں ہم لوگوں نے بات کی ہے، شہزاد صاحب سے جو بات کر رہے تھے، وہ ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں بتا رہے ہیں جی کہ 2018-19 میں جو 16% کے قریب ہماری جو غذائی قلت کا اوسط تھی وہ بڑھ کے 25% تک 27% تک چلے گئی ہے، جس میں سے 25% اس وقت دیہات میں سبزیاں اگانا کا جو معاملات ہیں یا ان کے کیا کہتے ہیں خوراک کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہیں. گندم ہوتی ہے، گنا ہوتا ہے، سبزیاں ہوتی ہیں، وہاں کافی کچھ اگتا ہے، اور اس سے آپ کو جو غذائی قلت جو ہے وہاں پہ کچھ بہتر حالات. لیکن یہ اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ کی پھر بار بار یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ ملک میں سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں ایک بندے کے فیصلوں کا اب تک کا 3 سال کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 3-4 سال سے انہوں نے تمام ادارے بھی بنا لے، تمام چیزیں بھی کر، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور ایسے ان حالات میں اکانومی کی جو حالات ہیں اس میں اس بات کا یہ کہنا کہ ہم آپریشن کرنے ہیں، 21 سال سے آپ آپریشن کر رہے ہیں، 21 سال سے آپریشن کر رہے ہیں، بے شمار بندہ مار چکے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی ایسا سٹرکچر نہیں بنا پایا، آپ کامیاب ہو ہی نہیں پائے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، وزیر اعلیٰ جو افریدی ہے، وہ آن بورڈ ہو اور وہ اس چیز کو آگے لے کے بڑھے کہ ہم نے اس چیز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اس کا جو اب تک نہ گرفتار ہونا، نہ کنٹرول ہونا، اس بات کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ یہ ادارے خود کروا رہے ہیں. مراد سعید کے بارے میں بار بار یہ بات کی جا رہی ہے، آج کل بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ مراد سعید نے مخالفت کی تھی کہ ان لوگوں کو بات کریے مت کریں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فوج کس اختیار کے تحت لوگوں کو نکالتی ہے اور پھر ان کو آباد کرتی ہے. یہ سول گورنمنٹ کا کام ہے، یہ سول گورنمنٹ نے ان چیزوں کو کرنا ہے. جب تک پاکستان میں عوام کے ووٹ کی حکومت نہیں آئے گی، جب تک پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس نہیں ملے گا، جب تک پاکستان میں رول آف لا نہیں ہوگا، آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. ان لوگوں کو ان ممالک میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، ویسٹرن ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں، لندن، امریکہ، یورپ وغیرہ میں، ترقی صرف اسی بیس پہ ہوئی ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنے آپ کو خود کھڑا کیا. جب ہم نے ہیومن ریسورسز پہ اپنے توجہ دی، لوگوں پہ توجہ دی، جہاں پہ ہم ووٹ چوری کرتے ہیں وہاں پہ اس قسم کی امید رکھنا کہ ملک ترقی کر جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. اور جو DGI کی پریس کانفرنس ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے، بہت ہی دکھ کا مقام ہے کہ اس نے اتنے ذمہ دار ہوتے ہوئے ایک پارٹی ہونے کا ثبوت دیا، اور پاکستان کی عوام کا محبوب ترین لیڈر، محبوب ترین جو پارٹی ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے، خدا نہ کرے ہم غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس کو پاکستان کے عوام نے دیکھنا ہے. آپ نے دیکھنا میرا لہجہ آج دھیما ہے کیونکہ دکھ تکلیف بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اس میں مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے، اسٹرگل جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ نے جب رنگ لگانے ہوگا اللہ تعالیٰ پھر لگا دے گا. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، باقی دینا رب کا کام ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.